نعرہ حیدری، جن کا نام بھی رحمت ہے، کروں گا آل نبی اولاد علی پیر سید رحمت اللہ شاہ صاحب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آل بھی نے تے اولاد نے بھی نے. تساں ایک باری دو میں ہاتھ چاہ کے آخری نعرہ غوث پاک دا، کیونکہ بغدادی نے نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، جیوے جیوے مرشد، جیوے 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 جیوے. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى. الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد خير الورى. مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي أنت خيار الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان کہ اس مبارک محفل میں مجھے اور آپ لوگوں کو آنے کی توفیق بخشی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس محفل کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے اور بروز حشر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. سب سے میں ایک عاجزانہ التجا یہ ہے کہ میری زبان جو ہے نا اردو نہیں ہے صحیح، غلطیاں ہوں گی تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. میرا آج کا موضوع فراست ہے. مختصر سا بیان، زیادہ لمبا چوڑا نہیں، اور علمی گفتگو ہوگی. ایک بصیرت ہے، ایک بصارت ہے. بصارت یہ آنکھوں کی جو ہے نا دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں، اور دل کے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں. جو یہ عالم ملک ہے، ایک عالم ملکوت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت. ملکوت ایک پوشیدہ نظام ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہے. اس کو بصیرت کی نگاہ دیکھ سکتے ہیں. اور جو عالمی ملک ہے اس کو یہ بصارت آنکھیں دیکھ سکتے ہیں. یہ عالم ملک ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے. اور ایک پوشیدہ جو نظروں میں نظر نہیں آ رہا، یہ پھر اولیاء کا کمال ہے، وہ بصیرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اور اسی بصیرت کو فراست بھی کہتے ہیں، کشف بھی کہتے ہیں،
اور علم باطن بھی کہتے ہیں۔ دو گروہ ہیں، ایک علماء کرام اور دوسرا گروہ ہے اولیاء۔ علماء کرام ہمارے ظاہر کو بناتے ہیں، اولیاء ہمارے باطن کو بناتے ہیں۔ اور باطن میں سب سے پہلی چیز وہ دلوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بار بار دلوں کا تذکرہ کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، پھر ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا گیا۔ نظر ان کو آتے ہیں، نظر تو جانور کو بھی آتا ہے نا، تو جن کے دلوں کو تالا لگ جائے، دل پہ غلاف چڑھ جائے تو بصیرت ختم ہو جائے گی۔ جب بصیرت ختم ہو جائے گی وہ حق کی پہچان نہیں کر سکتا۔ دل ہر چیز کا ایک کام ہے۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، پاؤں نے چلنا، زبان نے بولنا۔ دل کا کیا کام ہے؟ دل محبت کے لیے بنایا گیا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے انسان سب کچھ تو مجھ سے لے لے، یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ سورج سے اللہ کو کیا فائدہ؟ ہمارے لیے نا۔ زمین سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہواؤں سے، پانی سے، یہ ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پوری کائنات تیرے لیے ہے، یہ جو میں نے تجھے دل دیا ہے نا، یہ دل مجھے دے دے۔ کہتا دل مجھے دے دے، تو دل دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ جس نے دل اللہ کو دیا وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ کچھ بھی نہیں، ولایت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، اللہ کو دل دے دو۔ جس نے دل اللہ کو دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس دل میں پھر نہ خوف آتا ہے نہ غم آتا ہے، وہ فقط دل مانگتا ہے۔ اور فرمایا کہ مومن کا دل اللہ عز و جل کا عرش ہے۔ جس گھر میں، جس کمرے میں تصویر لگی ہوتی ہے نا، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جس دل میں غیر اللہ کی تصویر ہوتی ہے اللہ نہیں آتا۔ وہ عرش ہے نا، جو ہے نا، عرش میں کسی اور کی تصویر لگی ہوتی، انہیں کیا کرنا ہے؟ تو یہ اولیاء کرام دلوں کو چمکانے کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو قرآن مجید میں آیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تیرے دلوں کا تزکیہ کرے گا، نفوس کا تزکیہ کرے گا۔ تزکیہ نفس، دل کے صاف، دل کو صاف کرنا۔ تو صحابہ کفر کے اندھیروں میں تھے، نبی کی نگاہ نبوت نے دلوں کو کیسے چمکایا، کوئی صدیق بن گیا، کوئی فاروق بن گیا۔ یہی مشن، یہی طریقہ اولیاء نے اپنایا۔ علماء کے پاس وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یہ آ گیا، اور اولیاء کے پاس وَيُزَكِّيهِمْ کا کام آ گیا، تزکیہ نفس کرتے ہیں، دلوں کو چمکاتے ہیں۔ اور جب دل چمکنے لگ جاتا ہے پھر اس میں انوارات، تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔
پھر دل منور ہو جاتا ہے. تو جدھر روشنی ہوتی ہے کوئی چیز چھپی ہوتی ہے نہیں, دے روشنی ہے نا, ہر چیز ظاہر ہے. اندھیرا کر دیں تو ہر چیز چھپ جائے گی, کوئی پتہ نہیں چلے گا کون بیٹا ہے کون گیا. تو جس کے دل کالے ہو گئے اس کو حق اور باطل کی پتہ نہیں چلتا. جس کا دل منور ہو جاتا ہے وہ نور ہے, تو اس سے حق باطل کا تو پتہ چلتا ہے, اور کوئی چیز بھی نہیں چھپ سکتی. تو دل جو ہے نا, اللہ تعالیٰ دل مانگتا ہے, دل دے دو. اور پھر جب دل دے دیں گے پھر آپ کا دل چمکنے لگ جائے گا. پھر یہ جب دل آئینے کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے نا, تو ایک شیشہ ہے نا, شیشہ, اب یہ سامنے لکھائی ہے, اس کے سامنے شیشہ کریں تو آپ شیشے میں دیکھیں وہ لکھائی شیشے میں آپ کو نظر آئی, آپ شیشے میں پڑھ سکتے ہیں. جب دل آئینے کی طرح ہو جاتا ہے, چمکنے لگ جاتا ہے, پھر وہ دل عرش لوح محفوظ کے سامنے کرتا ہے, وہ لوح محفوظ کی لکھائی دل میں نظر آتی ہے. پھر یہ اپنے دل کو دیکھتے ہیں اور یہ فراست کشف کی باتیں بتاتے ہیں. کشف جو ہوتا ہے نا, بصیرت جو ہے نا, فراست, یہ دل کو جو ہے لوح محفوظ کے سامنے اولیاء کرتے ہیں. وہ آئینے کی مثل ہے, اس میں سب کچھ نظر آتا ہے, وہ دل کی طرف دیکھتا ہے, کائنات کی باتیں بتاتے ہیں. بات دل کی ہے, دل چمکنے لگ جائے. اور دل اللہ عز و جل کا عرش ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک بندہ تھا, اس نے خواب دیکھا کہ میں نے خواب میں عرش کو سر پہ اٹھایا ہے. وہ بڑا پریشان ہو گیا, ایک عالم کے پاس گیا, انہیں کہا مجھے بتا دیں, مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں, اس کی تعبیر کیا ہے. اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی. دوسرے عالم کے پاس گیا, اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے عرش کو سر پہ اٹھایا, واللہ علم اس کا کیا معنی ہے. کسی نے کہا آپ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس جائیں, وہ بڑا جو ہے نا کمال والا ہے, وہ آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائے گا. وہ بستام کی طرف چل پڑا. راستے میں جب بستام کے قریب پہنچا, کسی سے پوچھا کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ڈیرا کہاں ہے. اس نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے. کہتا میں ملنا ہے. کہتا وہ رات کو انتقال فرما گئے. وہ بیچارہ پریشان ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. خیر چل پڑا. راستے میں ایک جنازہ آ رہا تھا. اس نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے. فرمایا بایزید کا. وہ وجد میں آیا, ایک غم میں آیا, پریشانی میں تھا نا. وہ باغ کے نا چرپائی کے نیچے ہو گیا اور دونوں ہاتھوں سے وہ چرپائی کو تھام لیا, پکڑ کے نا چرپائی کے نیچے گھس گیا. تو رو رہا اور کہتا ہے بایزید میں تو تجھ سے ملنے کے لیے اتنا سفر طے کر کے آ رہا تھا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں گے, تو فوت ہو گیا, چلے گئے, مجھے اس کی تعبیر کون بتائے گا. تو بایزید بستامی نے فرمایا, آواز آئی کہ یہی تو وہ عرش ہے جو تو نے سر پہ اٹھایا ہے. کیونکہ بایزید کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں رہتا تھا, اور آج تو نے بایزید کا دل سر پہ اٹھایا ہوا ہے, یہی تیری خواب کی تعبیر ہے. اولیاء کے دل اللہ کا عرش ہے, تو عرش میں لوح محفوظ سب کچھ تو پھر ادھر ہی ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہی فراست, یہی چیز ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ ہے, اللہ کی محبت ہے, اور جہاں اللہ ہے کون سی چیز پوشیدہ ہے. تو یہ صوفیاء اولیاء ہمیشہ ہی دلوں کی اصلاح کرتے ہیں. پیوند لگے کپڑے, جنگلوں بیابانوں میں پراگندے بال, میلے کچیلے, لیکن دل چمکیلے ہوتے ہیں, دل چمکتے ہیں. کائنات جس طرح حضور غوث پاک نے فرمایا کہ پوری جو ہے روئی زمین, یہ کائنات ایسے ہے جیسے میرے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. ایسے ہی ہوتا ہے نا, پورا کائنات اس کے سامنے ایسے ہی ہوتا ہے.
بقا بن بطور رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف میں گزرے ہیں، بہت بڑے اولیاء کاملین میں سے تھے۔ حضور غوث پاک جوانی کے عالم میں بقا بن بطور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، بڑی عمر کے تھے، اور یہ ان پڑھ تھے، کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن مقامی ولایت میں اتنے بلند رتبے پہ تھے کہ حضور غوث پاک فرماتے تھے کہ جب بقا بن بطور کی صحبت میں میں بیٹھتا ہوں تو میرے اندر خون خشک ہو جاتا ہے، اتنا اس کا روب دبدبا ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی خانقاہ میں تھے، درویش رہتے تھے، ان کے ساتھ 3 فقہا آئے، مفتیان آئے ملنے کے لیے، اور آپ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی، بقا بن بطور کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ تو بقا بن بطور ان پڑھ تھے، اور ان پڑھ لوگوں کا جو تلاوت ہے نا وہ بھی ٹوٹا پوٹا، تجویدی غلطیاں اور ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں نا، زبر زیر کا پتہ نہیں چلتا۔ تو آپ نے جماعت کرائی عشاء کی، تو غلطیاں کی تلاوت میں۔ وہ جو فقہا تھے، مفتیان تھے، رش کافی تھا، انہوں نے کہا یار یہ عجیب پیر بنا ہوا ہے، اس کو تو سورہ فاتحہ صحیح نہیں آتا، تلاوت بھی صحیح نہیں ہے، یہ ہماری نماز نہیں ہوئی، انہیں تو کتنی غلطیاں کی تلاوت میں۔ انہوں نے اپنی نماز دوہرا لی، نماز جو ہے نا، اور واقعی علماء ہے نا جو ہے نا، تو ان کو جو ہے نا نہیں جو ہے کہ یار انہوں نے غلطیاں کی تو ہماری نماز نہیں ہوئی، انہوں نے نماز دوہرا لی۔ نماز دوہرا کے نا رات انہوں نے وہیں سٹے کرنا تھا، لمبا سفر تھا، ان کے خانقاہ میں ٹھہر گئے۔ تو رات کو تینوں فقہا کو احتلام ہو گیا۔ اب وہ بھی عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے، اٹھتے تھے رات کو۔ اب وہ تینوں اٹھے کہ یار یہ تو احتلام ہوا ہے، اب پھر صبح سارے درویش اٹھیں گے، پھر بندہ اچھا نہیں لگتا۔ تو پہلے زمانے میں یہ واش روم نہیں ہوتے تھے، دریائے دجلہ نزدیک بہتا تھا بغداد شریف میں، تو پھر جا کے ادھر غسل کرتے تھے، نہاتے تھے، وضو کرتے تھے۔ وہ تینوں فقہا راتوں نکل گئے کہ جا کے نا ادھر نہا لیں گے، پھر جو ہے نا درویش اٹھیں گے، پھر اچھا نہیں لگتا۔ جیسے وہ وہاں گئے، انہوں نے کپڑے اتار کے جب دریا میں اندر گئے نا، پانی میں چھلانگ لگا، ادھر سے ایک شیر آ گیا۔ وہ شیر وہ کپڑوں کے پاس کھڑا ہو کے غرانے لگا۔ وہ تینوں حیران ہے، باہر نکلیں گے تو شیر نے کانا ہے، اندر رہیں گے تو فجر کی اذان ہو جائے گی، لوگ آئیں گے، بڑی پریشانی ہے، بدنامی ہے۔ بقا بن بطور رحمۃ اللہ علیہ پوری رات عبادت کرتے تھے۔ تو آپ کو کشف ہوا کہ فقہا پھنس گئے ہیں، تو آپ آ گئے، دریا کے کنارے آئے تو شیر کو کان سے پکڑا، تو زور سے منہ پہ تھپڑ مارا، اور شیر کو کہتا ہے یار تو میرے مہمانوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے اگر انہوں نے یہ خیال کیا کہ اس کی تلاوت غلط ہے تو میرے مہمان، تو کیوں ڈرانے آیا؟ یعنی سنا رہا ہے نا ان کو، اور کہتا شیر کو ہے نا، تو شیر کو پھر منہ پہ تھپڑ مارتا ہے کہ تو دوبارہ ڈرانے آئیں گے، ٹھیک ہے وہ مجھے پیر نہ مانے، وہ مجھے کہے کہ تلاوت صحیح نہیں ہے، نماز اس کی درست نہیں ہے، تیرا کیا کام ہے میرے مہمانوں کو ڈرانے کے لیے؟ اب وہ فقہا اندر سوچ میں پڑ گئے کہ یار ہماری کیسی پتا چلا ان کو کہ ہم نے نمازیں دوہرائی ہیں، یا ہم نے دل میں یہ بات کی تھی کہ اس کی تلاوت درست نہیں ہے، یہ تو ہم نے اپنے جو ہے آپس میں بات کی تھی۔ خیر انہیں شیر کو کہا کہ میں تجھے دوبارہ یہاں نہ دیکھ لوں۔ شیر بھاگ گیا، شیر بھاگ گیا تو آپ نے فقہا کو کہا آ جاؤ کپڑے پہن لو۔ وہ باہر آ کے کپڑے پہن لے تو قدموں میں گر گئے، حضور معافی چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ایک کمال کا جملہ بولا، وہ جملہ سونے پہ لکھنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا اے فقہا سن لو، تم لوگوں نے زبانوں کی اصلاح کی ہے، ہم درویشوں نے دلوں کی اصلاح کی ہے۔ تم لوگوں نے زبانوں کی اصلاح کی ہے، زبان سے درست قرات کرتے ہو، اور ہم نے دلوں کی اصلاح کی ہے۔ اور یاد رکھو فقہا، اللہ زبان پہ نہیں رہتا، دل میں رہتا ہے۔ زبان والے منافق ہو جاتے ہیں، دل والے صدیق بن جاتے ہیں۔ جن کے دل سچے ہیں وہ صدیق بن گئے، اور زبانوں والے منافق بھی بن جاتے ہیں۔
تو مین مقصد دلوں کی اصلاح ہے. اور دیکھو وہ کیسے تیز فراست والا کہ کہاں انہوں نے بات کی تھی اور کیسے وہ باتوں میں پکڑے گئے. جن کے دلوں کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تم تنہائیوں میں بات کرنے لگو گے، اور ولی اللہ جو ہے نا اس کی اتنی تیز فراست ہوتے ہے، وہ رات کے اندھیروں میں بھی تیری جو ہے نا بات کو پکڑ لیں گے، جس طرح بکابی نے بتو نے ان فقہا کو پکڑ لیا. تو اصل چیز دل کی اصلاح ہے. دل منور ہو گیا، اللہ کا عرش بن گیا، پھر دیکھ کے جو ہے ان کی فراست کیسے ہے اور ان کی بصیرت کیسے ہے، ان کا کشف کیسے ہے. داتا صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب کشف المعجوب میں کہ ایک مرتبہ ریاست رے، پہلے زمانے میں ہوتے تھے نا، اب تو یہ ایران کا جو ہے نا پرلا کنارہ آتا ہے، اس وقت وہ ریاست رے تھا. تو کہتا کہ ہم وہاں پڑھتے تھے غزنی میں، تو بتایا گیا کہ ریاست رے میں ایک اللہ کا ولی ہے اور بہت کمال والا ہے. تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے طلباء نے سوچا کہ جس دن چھٹی ہوگی نا تو ہم اس کی زیارت کے لیے جائیں گے. کہتا ایک دن چھٹی مل گئی، جمعے کا دن تھا، ایسی چھٹیاں ہو گئی، تو ہم 3 طلباء نکل پڑے اس کی زیارت کے لیے، اور اس کا نام تھا شیخ ابن علا. شیخ ابن علا کہتا ہم اس کی خانقاہ میں پہنچ گئے. اب راستے میں ایک لڑکے نے کہا نا، 3 لڑکے تھے، کہ یار درویش کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کا ولی ہے، تو چلو ان سے کوئی دنیاوی مقصد کی دعا بھی کروائیں تو اچھا ہی ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے اسے پوچھا آپ نے کیا دعا کروانی ہے؟ کہتا ہے میری جو ادھر نا پتے میں درد ہوتا ہے، تو میں اس کو کہوں گا پیر جی دعا کرے یہ درد ٹھیک ہو جائے، تکلیف مجھے ہوتی ہے. اچھا. تو اس نے مجھے کہا کہ داتا صاحب کا نام علی ہے. انہوں نے کہا علی آپ نے کیا دعا کروانی ہے؟ کہتا میں نے اس کو کہا یار مجھے تو ایک دعا کی ضرورت ہے. حسین بن منصور حلاج جس نے ان الحق کہا تھا، اس کو جب سولی پہ چڑھایا تو وہ سولی پہ اس تختے پہ اس نے ایک مناجات پڑھی تھی، ایک دعا پڑھی تھی. وہ دعا کہتا مجھے مل نہیں رہی کہیں کتابوں میں، میں پیر صاحب کو کہوں گا کہ تو دعا کرے وہ دعا مجھے مل جائے، وہ مناجات کہیں مجھے مل جائے. میں نے بڑی کتابوں میں تلاش کیا، وہ مناجات کہیں نہیں مل رہا. تیسرے نے کہا کہ ان سے پوچھا تو نے کیا دعا کرنی ہے؟ کہتا میں کوئی دعا نہیں کرنی، میں نے پیر کو کہنا ہے مجھے برفی کھلا دے. چل پڑے. کہتا جب اس کی خانقاہ میں ہم پہنچ گئے تو وہ عبادت میں مشغول تھا. ہم پیچھے بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے. جب اس نے سلام پھیرا نا، عبادت سے فارغ ہوئے، تو ہماری طرف دیکھا، تو ہم خاموش بیٹھے تھے کہ وہ ہمیں بلائے گا پھر ہم جائیں گے. تو اس نے کہا علی ادھر آ. کہتا میں ڈر گیا کہ میرے امام تو پہلی مرتبہ آئے ہیں نا، ہمارا نام کس نے بتایا؟ میں نے کہا حضور میرا نام آپ کو کس نے بتایا؟ ہم تو پہلی مرتبہ آئے. کہتا جس نے اللہ کو پہچان لیا اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی. جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اسے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی. کہتا میں بیٹھ گیا، خاموش ہو گیا. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک کاغذ نکالا. کہتا یہ وہ مناجات ہے. کہتا مومن کے فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کوئی حلے بات بھی نہیں کی. کہتا اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کاغذ نکالا. اس نے کہا یہ وہ مناجات ہے جو اس نے تختے پہ پڑھا تھا. تے میں اٹھ کے ادھر بیٹھ گیا. دوسرے کا نام لیا، کہتا ادھر آ. وہ آ گیا. اس نے کہا بیٹا کدھر درد ہوتا ہے؟ میں کہا جی ادھر ہوتا ہے. اس نے کہا ہاتھ رکھے. ہاتھ رکھے پھر اس نے پھونک ماری. کہتا جاؤ درد نہیں ہوگا. تیسرے کو کہا تو آ جا. وہ آ گیا. جب بیٹھ گیا تو اس کا اس طرح لباس پکڑ کے کہنے لگا لباس درویشوں کا پہنا ہے اور برفیاں مانگ رہا ہے. لباس تیرا درویشوں والا ہے اور مانگتے یہاں برفیاں ہیں. برفیاں بادشاہوں کے جو ہے نا تختوں پہ ملتے ہیں. ہم درویش لوگ یہ لباس اتار دیں پھر برفی کھلاتا ہوں. اگر درویشوں والا لباس ہے پھر ادھر برفی نہیں ملتی.
پھر کہتا اس نے ہمیں دعا دے دی اور ہم اس سے رخصت ہوئے. یہی ہے مومن کے فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اسے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی. حضور غوث پاک جب واز فرماتے تھے نا تو اس وقت کتابوں میں لکھا 10,000 کا مجمع ہوتا تھا، بڑی خلقت ہوتی تھی. آج بھی آپ کا جو دربار ہے نا کافی وسیع ہے نا، اب تو تعمیراتی کام ہو گیا جو ہے نا، گھر بن گئے، مدرسہ بن گیا، سارا جو ہے نا اسی طرح ہے نا. پہلے زمانے میں تو وہ کھلا تھا، کھلا ایریا تھا نا جس میں کثیر تعداد میں خلقت آتے. آج بھی لاکھوں تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں، بڑا دربار ہے. تو آپ واز فرما رہے تھے. شیخ ابو المعالی رحمت اللہ تعالی علیہ پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا. ہر ولی اللہ کی یہ خواہش ہوتی تھی نا کہ ہم پہلی صف میں بیٹھے، پھر سامنے حضور غوث پاک کی زیارت بھی ہوگی اور آپ کی گفتگو توجہ سے سنیں گے. اور اکثر وہ علماء کرام جو آپ سے احادیث نوٹ کرتے تھے وہ 400 کے لگ بھگ لوگ ہوتے تھے، 400 کے لگ بھگ جو آپ سے حدیثیں لکھتے تھے وہ پہلی صفوں میں بیٹھے ہوتے تھے. اس کے ہاتھوں میں قلم دوات ہوتے تھے، باقی مجمع پیچھے ہوتا تھا. اور یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ یہ اتنے مجمع کو آپ آواز بغیر سپیکر کے پہنچاتے تھے. یعنی خلقت کو آواز پہنچانا بھی جو ہے نا کتنی جو ہے نا 10,000 مجمع ہو. شیخ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیان لمبا ہو گیا، درس حضور غوث پاک کا. کہتا مجھے سردی تھی، بغداد شریف میں سردی بھی ٹھکا کے پڑتی ہے، گرمی بھی ٹھکا کے پڑتی ہے. سردی بھی پڑتی ہے اور اچھی والی سردی ہوتی ہے، اور گرمی بھی بہت تیز گرمی ہوتی ہے. وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا تو کہتا ٹھنڈ کی وجہ سے مجھے پیشاب کا مسئلہ بن گیا، قضاء حاجت کا. ان پیچھے میں دیکھوں رش ہی رش ہے، نکلنے کا راستہ نہیں. آگے دیکھوں حضور غوث پاک کا بیان شروع ہے. دل میں نے کہا حضور میں پھنس گیا ہوں، دل میں کہ میں ہوں تو آپ کا بیان شروع ہے، میں بے ادبی ہے، اٹھ ہی نہیں سکتا. کہتا مجھے اتنا معلوم ہے کہ حضور غوث پاک کے سر پہ جو چادر تھا آپ نے چادر کو جھاڑ دیا، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیوں چادر جھاڑا. چادر آپ نے جھاڑا. کہتا میں نے وہ چادر صرف جھاڑتے ہوئے دیکھا، وہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گیا تھا یا سو گیا تھا. اب شیخ ابو المعالی خواب دیکھ رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے کہ ایک جنگل ہے، بیابان ہے، تے وہ سفر کر رہا ہے. خواب ہے ادھر نہر بھی جاری ہے، ساتھ نہر بھی ہے، سبزہ ہے. اس نے سوچا کہ مجھے طہارت کا مسئلہ ہے تو پانی بھی ہے، چلو ادھر میں طہارت کروں تو استنجا کروں گا، مطلب یہ کہ طہارت ہوگی، تے کوئی مسئلہ، لوگ بھی نہیں ہے، کھلا میدان ہے. اس نے وہاں طہارت کر کے نا نہر کے کنارے آیا وضو کرنے کے لیے یا استنجا کا طہارت کے لیے. تو اس کے جیب میں چابیاں تھیں گھر کی. اس نے کہا نہر گہرا ہے نا، جب میں اس طرح کروں گا کہیں چابی نہ گر جائے، یہ چابی میں کسی درخت میں لٹکا کے تو میں وضو کر کے نا پھر میں چابی لے لوں گا. اس نے چابی لٹکائی درخت میں، جا کے نہر میں طہارت کر کے جب باہر نکل آیا حضور غوث پاک نے چادر جاڑ دیا، اس کو جاگ آ گئی. جب جاگ آ گئی استین اس کے چڑھے ہوئے ہیں، داڑھی سے قطرے ٹپک رہے ہیں. ادھر ادھر دیکھا لیکن لوگ بیان میں مشغول ہیں، مصروف ہے، کسی کے اس کی طرف دھیان نہیں ہے. اس نے جلدی جلدی سارا کر کے نا بیان میں مشغول ہو گیا. درس ختم ہوا، جیب میں ہاتھ ڈالا، چابیاں بھی نہیں ہیں. اب وہ پریشان ہے کہ چابیاں تو میں درخت میں لٹکائی تھی لیکن میں کدھر گیا تھا. خیر بیان گزر گیا، گھر چلا گیا. پورا سال گزر گیا. سال کے بعد شیخ ابو المعالی کو موصل کی طرف سفر درپیش ہوا. جب اس کو اسی جنگل میں سے گزر ہوا نا تو ذہن میں خیال آیا کہ اس جگہ پہ تو میں کہیں، ذہن میں آ رہا ہے کہ میں کہیں آیا ہوں لیکن میں کبھی آیا ہی نہیں تھا اس راستے میں. وہ اچانک آیا کہ ہاں میں خواب میں آیا تھا. اچھا اس نے سوچا کہ اب میں دیکھوں گا کہ اگر میری چابیاں وہاں درخت میں لٹکی ہوئی ہیں تو پھر تو میں آیا تھا، اگر نہیں. وہ سیدھا اس درخت کی طرف آیا تو وہ چابیاں لٹکی ہوئی تھی، چابیاں لٹکی ہوئی تھی. انہیں چابیاں لے لی. اب سوچ میں ہے میں کس طرح آیا تھا، میں کیا ہوا تھا میرے ساتھ. خیر سفر سے واپس پلٹ کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دی.
خلقت تھی کافی، وہ پیچھے بیٹھ گیا. پھر بعد میں پوچھنا تھا. حضور غوث پاک نے اپنے بیان کو روکا اور فرمایا شیخ ابو المعالی چابیاں مل گئیں؟ چابیاں مل گئیں آپ کو؟ انہوں نے کہا حضور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے میرے ساتھ ہوا کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ آپ اس طرح طہارت کا تجھے مسئلہ بنا تھا، میں نے چادر جھاڑ کے یہاں پہنچایا، ولی کی طاقت دے کے یہاں پہنچایا. پھر یہاں پہ جو ہے نا آپ نے طہارت کر کے، میں نے تقدیر میں دیکھا تھا کہ 1 سال کے بعد آپ نے یہاں سفر کرنا ہے. پھر میں نے آپ کی چابیاں رکھوا لی کہ تو کہے گا کہ میں خواب میں آیا ہوں. خواب میں نہیں تھا، میں نے حقیقت میں لایا تھا آپ کو. وہ خواب نہیں تھا، حقیقت میں نے تجھے لایا تھا. تو میں نے چابیاں رکھوا لی اور میں پورے سال چابیوں کی رکھوالی بھی کرتا تھا، کوئی لے نہ جائے، کیونکہ تو نے آنا ہے، میں نے تجھے دکھانا تھا یہ سارا کچھ. پھر اس نے کہا حضور واقعی جو ہے میں مان گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں. اس لیے کہتا ہوں مومن کے فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. چابیاں اس کو مل گئی، آپ نے فوراً بتا دیا چابیاں آپ کو مل گئی، چابیاں مل گئی. دیکھو اولیاء کی طاقت، یہ سارا کمال دل کا ہے. جس نے دل اللہ کو دے دیا، پھر تو خود دیکھے گا تیرے دل کے اندر کیا آتا ہے، کیسے سرور ہوگا، کیسے نور ہوگا، کیسی برکت ہوگی، کیسے دل آپ دل جس کی طرف کریں گے دل پلٹ دیتا ہے، اس کی جہان ہی پلٹ دیتا ہے. حضرت ابو عثمان ہیری رحمت اللہ علیہ، ہیرا کے بادشاہ تھے. ہیرا یہ ایران کا ایریا تھا نا، نیشاپور کے ساتھ ہیرا تھا. اب یہ سارا جو ہے نا اب وہ چھوٹے چھوٹے شہر رہ گئے. تو یہ ہیرا اس وقت یہ سلطنت تھی، ایک ریاست تھی، اس کا یہ ابو عثمان بادشاہ تھا. پھر یہ درویشوں کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا. پھر اس کے بعد ایک دن وہ جنگل میں نکل گیا شکار کے لیے. ایک جانور تھا، گدھا تھا یا کوئی جانور تھا، اس کو زخمی کیا تھا کسی نے. تو وہ کوے اور چیل جو تھے نا اس کو نوچ رہے تھے. تو بیچارہ کبھی جاڑیوں میں گھس جائے، کبھی ادھر ادھر بھاگے. تو آپ شاہی گھوڑے سے اترے، اپنا شاہی لباس پھاڑا اور اس کے زخموں پہ باندھ دیا، اس جانور کے زخموں پہ. پھر جب وہ رات کو آئے سو گئے تو خواب میں بتایا گیا کہ تو نے مجھے میرے ایک مخلوق پہ ترس کیا، میں نے تجھے اپنا دوست بنا لیا. پھر اس نے ہیرا کی سلطنت کو لات ماری. پھر جنگل میں چلے گئے. اس کے بعد وہ حضرت ابو حفص حداد رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد میں، پھر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کی بیعت کر کے مقام قرب پایا. یہ ابو عثمان ہیری رحمت اللہ علیہ بہت بلند مقام والے تھے، بہت بلند مقام والے تھے، صاحب کشف و کرامات تھے. ایک مرتبہ اس کے گاؤں میں، اس کے علاقے میں ایک بندہ تھا، وہ کہیں سفر پہ جا رہا تھا. تو اس کی ایک کنیز تھی، بہت خوبصورت تھی. اس نے سوچا کہ میں اگر سفر پہ چلا جاؤں تو یہ کنیز اگر راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو یہ مجھ سے چھین کے لے جائے گا. تو یہ کنیز میں کسی کے پاس رکھ لوں نا، تو پھر جب میں واپس آ جاؤں گا تو لے لوں گا. اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کس کے پاس رکھ لوں، خوبصورت کنیز ہے، لوگ بھی ایمان ہو جائیں گے اس پہ. وہ سوچ میں تھا. اس کو خیال آیا کہ ابو عثمان ہیری جو ہے نا یہ اللہ کا ولی ہے، یہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتا، تے ولی اللہ ہے، میں اس کے پاس رکھتا ہوں. وہ کنیز کو لے آیا. انہوں نے کہا حضور یہ میری جو ہے نا کنیز ہے، تو میں کہیں سفر پہ جا رہا ہوں، میں نے مہینے 2 مہینے بعد یا جو ہے نا آنا ہے کچھ عرصے بعد، تو یہ میری جو ہے نا کنیز آپ اپنے پاس امانتاً رکھ لیں، تو میں جب واپس آ جاؤں گا تو میں لے لوں گا، راستے میں مجھ سے کوئی چوری نہ کرے. اس نے کہا ٹھیک ہے رکھ لے. اس نے رکھ لیا. وہ بندہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا نا تو ایک دن ابو عثمان ہیری رحمت اللہ علیہ کو گھر میں پانی کی یا کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی. اس نے اپنی بیٹی کو یا بیوی کو آواز دے دی، وہ گھر میں نہیں تھی یا کام میں مشغول تھی. کنیز نے وہ پانی یا وہ چیز حاضر کر دی. ابو عثمان ہیری نے یہ سوچا کہ میری بیوی ہے. اس نے اس کی طرف نگاہ کی، وہ بہت خوبصورت تھی، تو وہ اس کی محبت اس کے دل میں آ گئی. ابو عثمان ہیری کی جو ہے نا دل میں اس کنیز کی محبت آ گئی. آپ رونے لگ گئے، یہ تو میں نے گناہ کر دیا. اس بندے نے مجھ پہ اعتماد کیا تھا
ہاں کہ یہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتا. میں نے جو ہے نا یہ کیا کیا کہ میں نے اس کی طرف دیکھا. اب محبت یا دشمنی پر کسی کا اختیار تو نہیں ہوتا نا, اس کے دل میں محبت آ گئی. فوراً اٹھے, اپنے پیر و مرشد حضرت ابو حفص خداد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. انہوں نے کہا حضور مجھ سے گناہ ہو گیا. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتا ایک کنیز اس نے میرے پاس اس طرح کا تھا, آج قدرتی جو ہے نا میں نے آواز دے دی اپنی بیوی کو, وہ حاضر ہو گئی. میں نے تو وہ کہا کہ میری بیٹی ہے ابھی, میں نے جب اس کی طرف دیکھا وہ بہت خوبصورت تھی تو اس کی محبت میرے دل میں آ گئی, تو میں توبہ کرتا ہوں, میرے ساتھ یہ کیا ہوا. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو, تو اس طرح کر کہ پرلا جو گاؤں ہے اس گاؤں میں حضرت ابو الحسین یوسف رحمت اللہ علیہ رہتے ہیں, تو اس کی بارگاہ میں چلا جا, لیکن یاد رکھ اس پہ کوئی سوال نہیں کرنا, بس خاموش بیٹھنا ہے, تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا, یہ لڑکی کی یہ کنیز کی محبت آپ کے دل سے نکل جائے گی. وہ فرماتے ہیں میں آ گیا, ابو الحسین یوسف رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے, میں بھی بیٹھ گیا, تو کچھ ملنگ درویش بھی بیٹھے تھے, گفتگو ہو رہی تھی, تو ساری جو ہیں باتیں ختم ہو گئی, محفل برخاست ہو گئی, تو میں بھی اٹھ کے چلا گیا. میں اپنے پیر و مرشد کے پاس آیا, ابو حفص خداد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, تو پیر و مرشد نے پوچھا کہ کیا بنا؟ میں نے کہا جی ویسے ہی ہوں. اس نے کہا کیا باتیں وہاں ہوئی؟ میں کہا جی میں نے کوئی بات نہیں کی, اور لوگ درویش بیٹھے تھے, گفتگو ہو رہی تھی, میں نے کوئی بات نہیں کی, میں ویسے بیٹھا رہا. میں اب آ گیا, لیکن میری دل کی کیفیت حالے بدلی نہیں ہے, اسی طرح ہی ہے. کہتا دوبارہ چلا جا, پھر دوبارہ چلا جا اور اس کی صحبت میں بیٹھ جا, لیکن یاد رکھ سوال نہیں کرنا, اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرنا. کہتا میں دوبارہ واپس آ گیا. کہتا جب میں دوبارہ آ گیا نا واپس, تو وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے, ایک دو درویش تھے. اس نے سامنے شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی ابو الحسین یوسف نے, اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا, خوبصورت جوان جو ہے نا لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا, شراب کی بوتل. میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ پیر تے پہلے سے بگڑ گیا ہے, شراب کی بوتل بھی پڑی ہے, خوبصورت لڑکا بھی بٹھایا ہوا ہے, میں کدھر آ گیا. کہتا میں بیٹھا رہا, درویش بھی گفتگو کر رہے تھے. تو جب درویش رخصت ہو گئے نا, تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا کام ہے, کیا کام لے آئے ہو؟ میں کہا جی میں ایک کام تھا, پیر و مرشد نے مجھے بھیجا تھا آپ کی بارگاہ میں, تو کہتا کہ ان کی صحبت میں بیٹھیں تو اس کی گفتگو سن لے اور اس کی جو ہے نا فیوز و برکات حاصل کریں. کہتا بہت اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. بیٹھے رہے. میں نے کہا حضور میں ایک سوال کروں؟ انہوں نے کہا کر لے. میں کہا حضور آپ کی تو بڑی شان ہے, میرا پیر و مرشد آپ کی تعریف بھی کرتا ہے کہ وہ بہت کمال والی ولی اللہ ہے, لیکن میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے شراب کی بوتل بھی, شراب بھی رکھی ہے اور خوبصورت لڑکا بھی رکھا ہے. فرمایا یہ اس لیے رکھا ہے کہ کوئی خوبصورت کنیز نہ رکھ چھوڑے. مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کہتے یہ اس لیے میں نے شراب اور لڑکا بٹھایا ہے کہ کوئی خوبصورت کنیز میرے پاس نہ رکھ چھوڑے. کہتا اس کا یہ جملہ بولنا تھا میرے دل سے, وہ ساری جو ہے اس کی محبت نکل گئی. میں شرمندہ ہوا کہ میں نے یہ کیوں سوال کیا. پھر وہ کہنے لگا بیٹا یہ شراب کی بوتل جو ہے نا, میں درویش بندہ ہوں, میرے گھر میں کوئی برتن نہیں ہے, میں آج سارا دن کوڑا کرکٹ کے جو ہے نا ڈھیر پہ گھومتا پھرتا رہا, تو مجھے یہ شراب کی بوتل نظر آ گئی, کسی نے پھینکی تھی. پھر میں نے اس کو اچھی طرح دھو لیا, اس میں نے پانی رکھا ہے, میرے پاس برتن نہیں ہے پانی کا, اور یہ جو لڑکا ہے یہ میرا سگا بیٹا ہے, میں اس کو قرآن مجید سکھا رہا ہوں. یہ جو لڑکا ہے یہ میرا سگا بیٹا ہے, میں اس کو قرآن سکھا رہا ہوں. اور یہ جو شراب ہے نا جو تیرے دل میں خیال آ رہے ہیں, یہ شراب کی بوتل جو ہے, بوتل شراب کی ہے, لیکن میرے پاس کوئی برتن نہیں ہے پانی کا, اس میں نے صاف پانی رکھا ہے پینے والا. کہتا میں بڑا شرمندہ ہوا. تو میں اپنے پیر و مرشد کے پاس آیا, تو اس نے مجھ سے پوچھا ہاں جی کیا بنا؟ میں کہا جی کام ہو گیا. کہتا کوئی سوال تو نہیں کیا؟ کہتا جی سوال کیا, میں پھنس گیا. آپ نے مجھے منع کیا تھا کہ سوال نہ کرے, لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے اس پہ سوال کیا. اس کی تو فراست اتنی تیز تھی کہ میرے منہ سے بات نکلی. اس نے فوراً کہا کہ ولی اللہ تو بنا ہوا ہے نا,
تو تیرے پاس کنیز اس نے رکھ چھوڑا تو تو جو ہے نا مانت میں خیانت کی. میں نے یہ اس لیے رکھا ہے کہ کوئی کنیز نہ رکھ چھوڑے. اشارہ دے دیا نا, اشارہ دے دیا. حالانکہ یہ تو اس کی جو ہے فراست تھی نا, جو ہے نا. ہاں تو مومن کے فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ مریدوں کے جمگٹھے میں, محفل میں, حلقے میں آپ نے یہ بات کی کہ بصرہ میں ایک ہوٹل ہے اور اس ہوٹل پہ روٹی جو پکا رہا ہے نا, روٹی پکانے والا, وہ اللہ کا ولی ہے. وہ ایک مرید کے دل میں خیال آیا, یار بصرہ میں جاؤں گا بصرے, اور میں نے اس بزرگ کی زیارت کرنی ہے. وہ سفر جاری کیا اس نے, بصرہ آ گیا. اس ہوٹل کا پوچھ لیا, واقعی ہوٹل پہ جو روٹی پکانے والا تھا, جو آپ نے نشانی بتائی تھی, اسی طرح نشانی والا بندہ تھا. آ کے جو ہے نا اس نے اس سے ملاقات کی, لائن لگ گیا نا, ہر بندہ روٹی لے رہا تھا. وہ دور سے دیکھ رہا ہے. پہلے زمانے میں ہر بندے کی داڑھی, اب داڑھیوں کا ابھی مسئلہ ہوا نا, ہر بندے کی داڑھی ہوتی. وہ جو روٹی پکانے والا تھا نا ولی اللہ, اس نے داڑھی پہ رومال باندھا تھا, کیونکہ وہ تنور میں پھر سر نیچے کرتا تھا نا کہ کہیں داڑھی جو ہے نا آگ میں جل نہ جائے. لمبی داڑھی تھی نا, تو اس نے داڑھی پہ رومال باندھا تھا کہ میں پھر جو ہے نا نیچے روٹی جو ہے نا لگانا ہے نا. اب وہ کہتا ہے میں لائن میں کھڑا ہو گیا تو میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کا ولی ہے کہ اس نے داڑھی کیوں جو ہے وہ باندھی ہے, اور ولیوں کی تو داڑیاں بھی آگ میں نہیں جل سکتی. میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے نا. وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کا ولی ہے تو اس کو داڑھی باندھنے کی کیا, اگر ولی ہے تو ولی کے بال تو جل ہی نہیں سکتے آگ میں, تو یہ تو ان کی کرامت ہوگی. کہتا میں یہ دل میں یہ خیال کرتا ہوں. جب میں قریب ہو گیا نا تو میں نے کہا بابا جی السلام علیکم. اس نے کہا میں پہلے سلام کا جواب دے دوں یا داڑھی کا مسئلہ حل کروں. مومن کے فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. انہوں نے کہا میں پہلے سلام کا جواب دے دوں یا اپنی داڑھی کا مسئلہ حل کروں. پھر کہتا اس نے رومال کھولا, کہتا ہوں جل رہی ہے دیکھ لے. پھر کہتا میں شرمندہ ہوا. پھر اس نے کہا جا اپنے پیر کو کہہ دیں کہ ولیوں کے بارے میں تب بتایا کریں, پہلے اپنی مریدوں کی دلوں کی اصلاح کیا کریں. اس نے میرے بارے میں تجھے بتایا کہ بصرے میں ایک ولی الا رہتا ہے, اس کو یہ بھی ہونا چاہتا, تیرے دل کو بھی صاف کرنا چاہتا نا کہ میرے داڑھی کے بارے میں نہ سوچے. دیکھو مومن کی فراست کتنی تیز ہے, کیسے جو ہے اللہ کے علماء کرام. ان کتاب میں لکھا ہے کہ جب علماء کی مجلس میں بیٹھو تو زبانوں کو بند کرو, اور جب اولیاء کی مجلس میں بیٹھو تو دلوں کو بند کر دو. کہیں دل میں خیال آئے وہ تیری خیال کی جو ہے وہ پکڑ کر دے. شیخ ابو بکر قوام رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ. ٹائم کافی ہو گیا ہے, نہیں میرا سفر بھی لمبا ہے, باتیں تو بہت لمبی, اولیاء کی باتیں تو ساری رات بھی ختم نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء حق اہل سنت. شیخ ابو بکر قوام رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فراست والے, کرامت والے اولیاء میں سے گزرے. یہ آذربائیجان ایریا میں, یہ روس کا ایریا نا, ٹھنڈا ایریا ہے, ادھر سفر کر رہے تھے. آپ کے ساتھ ایک مرید بھی تھا. تو ٹھنڈ ایریا تھا نا, صبح سویرے, اور صبح ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے نا نماز کے بعد, تو چل پڑے. پہلے زمانے میں یہ جراب بوٹ نہیں ہوتے تھے, درویش تو ویسے بھی ایسے ہی جو ہے نا گھومتے, تو اس کے پاؤں سوج گئے ٹھنڈ سے جو ہے نا پاؤں سوج گئے. تے پہلے زمانے میں لوگ یہ کمر بند باندھتے تھے, پٹکے کو جو ہے نا کمر میں باندھتے تھے. لمبا سفر ہوتا تھا نا, پھر کمر تکتا نہیں تھا, اس کو کمر بند کہتے تھے. کپڑے کو نا کمر کے ساتھ باندھ دیتے تھے. تو مرید نے جو ہے نا اپنا جو ہے نا کمر باندھا ہوا تھا کپڑے سے. تو جب پیر صاحب جو ہے نا زیادہ پاؤں سوج گئے نا, پریشانی ہو گئی, ٹھنڈ تھی, تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ میں کمر بند کو جو ہے نا پاڑ کے پیر صاحب کے پاؤں پہ لپیٹوں گا نا تو جراب کا کام دے گا, تو گزارا چل جائے گا. پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں, یہ نیا کمر بند ہے, کیوں اس کو پاڑ دیں. 1 گھنٹے کے بعد سورج نکل آئے گا, پھر پاؤں جو ہے نا دھوپ میں جو ہے نا ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی بات نہیں.
اچھا وہ پھر پیر صاحب بیٹھ گئے، پھر دھوپ آ گیا جو ہے نا، پھر چل پڑے۔ دوپہر کے وقت ایک جگہ قیام کیا تو اس مرید نے کہا حضور میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہتا پوچھ لے۔ کہتا میں نے بڑے بڑے علماء کرام سے یہ مسئلہ پوچھا، کسی نے مجھے تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا پوچھ لے بیٹا۔ اس نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ الہام اور وسوسے میں کیا فرق ہے؟ الہام اللہ کی طرف ہوتا ہے، وسوسہ شیطان کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی یہ مجھے سمجھا دے کہ الہام اور وسوسے میں کیا فرق ہے۔ تو آپ نے فرمایا کمر بند کا میرے پاؤں پہ لپیٹنا الہام تھا، اور پھر یہ خیال آنا کہ یار سورج نکل آئے گا، نیا کمر بند کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ وسوسہ تھا۔ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں یہ کھول کے نا پیر صاحب کے پاؤں پہ لپیٹ، تو انہیں کہا یہ جو آپ کے دل میں جو خیال آیا نا کہ کمر بند پاڑ کے پیر صاحب، یہ الہام تھا، اللہ کی طرف سے تھا، اور پھر بعد میں تو نے کہا کہ یار نیا کمر بند پاڑنا ہے، گھنٹے کے بعد سورج نکل آئے گا، یہ شیطان کا وسوسہ تھا۔ تو کہتا میں قدموں میں گر گیا، حضور معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ ہاں اولیاء ایسی دلوں کے راز جانتے ہیں، دل میں خیال آنا ہوتا ہے نا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک کشتی کے انتظار میں کھڑا تھا کہ کشتی آ جائے، اس میں میں نے سفر کرنا ہے۔ کہتا میری اچانک نگاہ پڑ گئی کہ درختوں کا جھنڈ ہے، اور اس جھنڈ میں ایک نوجوان لڑکا ہے اور ایک عورت ہے، اور اس کے پاس ایک بوتل بھی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، اے لڑکی ہے، لڑکا ہے، شراب ہے، پتہ نہیں یہ ادھر درختوں میں کیا کر رہے ہیں۔ خیر میں نے کہا استغفر اللہ، جو کرنا ہے اس کا اپنا عمل ہے۔ میں دریا کے کنارے نا کشتی کے انتظار میں، دور سے مجھے ایک کشتی نظر آ گئی۔ وہ کشتی آتے آتے اس میں 10 بندے سوار تھے۔ جب وہ میرے قریب پہنچ گئی نا دریا کے جو ہے نا وسط میں، تو وہ ڈوب گئی۔ جب وہ ڈوب گئی میں نے بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتا وہ نوجوان جو درختوں کے جھنڈ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنا شلوار کس کے نا اوپر اٹھا کے پانی کے اوپر بھاگا، اور جدھر کشتی ڈوب گئی تھی وہاں غوطہ لگایا، اور ایک بندے کو نکال کے باہر لے آیا، میرے سامنے کھڑا کیا، پھر بھاگا پانی پہ، پھر دوسرا نکال کے میرے سامنے، پھر تیسرا، 9 بندے نکالے، پھر مجھے کہا حسن بصری 10واں بندہ تو نکال کے دکھا۔ کہتا میں ڈر گیا، میں کہا حضور میں معافی چاہتا ہوں۔ کہتا کیا خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی عیاشیاں کر رہے ہیں؟ یہ میری والدہ ہے اور ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، درختوں کے جھنڈ میں سائے کے نیچے بیٹھ گئے، اور تو ہمارے بارے میں یہ سوچتا ہے؟ اگر تو ولی اللہ ہے تو 10واں بندہ نکال کے دکھا۔ کہتا میں نے کہا جو ہے نا میں معافی چاہتا ہوں۔ تو کہتا جو ہے نا پھر وہ گیا اور اس نے 10واں بندہ کشتی سمیت نکالا، اور کہنے لگا آئندہ کبھی درویشوں کے بارے میں ایسے نہ سوچا کر، دل کو قابو میں رکھ۔ تو میں نے کہا حضور یہ دل پہ نگاہ کریں، کچھ سیدھا ہو جائے نا۔ پھر کہتا اس نے میرے دل پہ تھپڑ مارا، اور امام حسن بصری فرماتے پھر اس کے بعد کسی درویش کے بارے میں مجھے ایسا خیال نہیں آیا۔ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دیکھو ایسا خیال آنا، اور اس نے فوراً پکڑ لیا کہ 9 تو میں نے نکالے، 10واں تو نکال کے دکھا۔ خیالات تو اچھے لا رہے ہیں، کیسے بندہ ہے، دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے قرب دیا، کیسے مقام ولایت میں۔ حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالیٰ، یہ آخری واقعہ ہے، پھر تم لوگ بھی تھک گئے، میں بھی۔ شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے۔ اگر میرا لمبا سفر نہ ہوتا پھر میں 1 گھنٹہ اور لے لیتا، میرا سفر بھی لمبا ہے۔ شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام فخر الدین رازی کا پیر ہے، اور امام فخر الدین رازی وہ عالم ہے جس نے تفسیر کبیر لکھی ہے۔ تفسیر کبیر آج بھی ترجمہ نہیں ہوا، عربی میں ہے، بہت بڑی تفسیر ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر اتنی جلد اس نے لکھی ہے، تو آپ اندازہ لگا دیں اگر 7 آیتوں پہ وہ اتنے جو ہیں 1 جلد لکھتا ہے تو اس کا علم کا اندازہ لگا دیں۔
یہ امام راضی، جس کو امام راضی کہتے ہیں نا، لوگ سائنسدان بھی اس کو کہتے ہیں نا، سائنسدان بھی گزرا ہے، مفسر تھا، محدث تھا، امام فخر الدین رازی، یہ نجم الدین کبریٰ کا مرید ہے۔ نجم الدین کبریٰ سرے سے ان پڑھ بندہ، الف بھی نہیں آتا تھا، ان پڑھ تھا، اور مرید دیکھے امام فخر الدین رازی، امام راضی۔ امام راضی وہ عظیم ہستی ہے کہ جو شیطان کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا تھا۔ آپ کا آخری سانسیں تھی، نزع کا عالم تھا، دنیا سے جا رہا ہے، شیطان آ گیا۔ اس نے کہا امام راضی تو نے اتنی کتابیں لکھی، اتنا علم حاصل کیا، تو مجھے ایک بات بتا۔ اس نے کہا پوچھ لے۔ انہوں نے کہا اللہ کتنے ہیں؟ امام راضی نے کہا اللہ ایک ہے۔ انہوں نے کہا دلیل دے دے۔ اس نے قرآن سے دلیل دے دیا۔ شیطان نے بھی دلیل دی الٹا، شیطان کے پاس علم بہت ہے۔ پھر امام فخر الدین رازی نے دلیل دیا اللہ ایک ہے۔ اس نے شیطان نے پھر الٹا دلیل دے دیا۔ دلیلیں دیتے دیتے امام فخر الدین رازی 90 دلیلیں دے دیا، 90 دلیلیں۔ شیطان 300 دلیلوں تک پہنچ چکا تھا۔ شیطان کا علم دے کے وہ 300 دلیلوں تک پہنچ چکا تھا۔ امام راضی 90 دلیلیں، اللہ کی وحدانیت پہ 90 دلیلیں، علم ہے علم۔ آپ نے 90 دلیلیں دے دی، شیطان نے اتنے دلیلیں۔ اس وقت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے ہاتھ میں پانی ڈال کے دیوار پہ مارا۔ انہوں نے کہا امام راضی شیطان کو کہہ دے میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ شیطان کے ساتھ بیعت نہ کرے، اس سے اللہ کی پناہ مانگے، بس تو اس کو کہہ دے میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تو جب امام فخر الدین رازی نے یہ کہا، شیطان نے کہا تیرا پیر کامل ہے، آج بچ گیا تیرا پیر کامل ہے، ورنہ آج تو میرے قابو آیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد امام فخر الدین رازی، شیطان ایسی نا آخر وقت میں بندے کو گمراہ کرتا ہے، جس کا پیر کامل ہوتا ہے شیطان اس پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اولیاء کا مطلب منکر تھا، میں اولیاء نہیں مانتے تھے، پیر بنے ہوئے ہیں ایسی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ شیخ اسماعیل کسری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سما کی حالت میں اس پر وجد آ جاتا ہے، پھر وہ دمال ڈالتا ہے، وجد میں ہوتا ہے۔ کہتا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ایک دن یہ سوچا کہ میں چوری لے کے نا، جب یہ وجد میں ہوگا نا، دمال ڈالے گا، تو میں اس کو چوری ماروں گا، چوری مار کے نا اس کا کام میں نے تمام کر دینا ہے۔ کہتا میں اس کی محفل جاری تھی، میں چوری لے آ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اب اس انتظار میں ہوں کہ جب شیخ اسماعیل کسری وجد میں آئے تو میں اٹھ کے اس کو چوری ماروں تو کام تمام ہو جائے گا۔ کہتا جب اس کو وجد حال چڑھ گیا تو وہ بلند آواز سے اللہ اللہ کا نعرے لگانے شروع کیے اور جھومنے لگا، جس طرح دمال ڈالتا ہے نا اس طرح جھومنے لگا۔ کہتا جب وہ جھومنے لگا مجھے درد شروع ہو گیا، اور میں چیخے مار رہا ہوں، لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو بھی حال چڑھ گیا، میں اپنی مصیبت میں پنسا ہوا ہوں، وہ اپنا وجد میں ہے۔ کہتا میں رو رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، اولیاء بھی رو رہے ہیں، اس کو تو حال چڑھ گیا ہے، وہ اپنی حساب میں ہے۔ کہتا جب اس کا حال ختم ہو گیا تو وہ بیٹھ گیا، تو میں تو رو رہا ہوں، تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگا کدھر ہے تیری چوری، کدھر ہے چوری؟ اولیاء کو چوری مارنے کے لیے آیا ہے، نکال چوری جو ہے نا، ان چوری تجھے خود لگ رہی ہے۔ میں نے چوری پکڑ کے اس کی طرف پھینک دی، میں کہا جی جو ہے یہ چوری میری جان چھڑا، میں مر گیا۔ اس نے کہا دوبارہ ایسے اولیاء کو تو نہیں تنگ کریں گے؟ میں کہا جی نہیں، میں نہیں تنگ کروں گا۔ ہے مومن کی فراست دیکھو نا۔ اچھا کہتا اس نے میری طرف نگاہ کی تو میرا درد ختم ہو گیا۔ کہتا میں اٹھا قدموں میں آیا اور میں نے کہا حضور مجھے مرید کر دے۔ کہنے لگا میرے جو مریدوں کا تقدیر میں لسٹ ہے نا، اسی لسٹ میں تیرا نام نہیں ہے۔ میں کہا میں کوئی لسٹ نہیں جانتا، مجھے مرید کرے، میں جانا ہی نہیں۔ اس نے کہا نہیں، تو شیخ قضیب الوان موسیلی کا مرید ہے، میرا مرید نہیں ہے، تو ادھر چلا جا۔
کہتا میں چل پڑا. قضی بلوان موصلی حضور غوث پاک کے زمانے میں گزرے, بڑے کمال والے. یہ وہ اولیاء میں سے گزرے ہیں, دنیا میں 2 اولیاء ایسے گزرے ہیں جو شکل بدلتے تھے, ایک ابو عبداللہ کرشی اور ایک قضی بلوان موصلی. یہ کبھی پرندہ بن جاتا تھا, کبھی انسان بن جاتا تھا, کبھی بوڑھا ہوتا تھا, کبھی بچہ بن جاتا تھا, اپنے وقت شکل چینج کرتا تھا. یہ اللہ نے یہ کمال ان 2 بزرگوں کو تصوف کے میدان میں, یہ 2 وہ بزرگ گزرے جو شکل چینج کرتے تھے. تو کہتا میں قضی بلوان موصلی کی بارگاہ میں پہنچ گیا. کہتا جب میں اس کی خانقاہ میں داخل ہوا, وہ آدھے گلاس پہ وضو کر رہا ہے, حالانکہ آدھے گلاس پانی پہ وضو نہیں ہو سکتا. وہ 1 گھونٹ پانی پہ وضو کیسے ہو سکتا ہے؟ شریعت نے اجازت نہیں دی نا, جو ہے نا اس پہ جو ہے نا کتنے کلی کریں گے, منہ دھوئیں گے, ہاتھ دھوئیں گے, تھوڑے سے پانی پہ تو وضو نہیں ہوتا. کہتے اتنا سا پانی ہے گلاس میں, آدھے گلاس سے بھی تھوڑا پانی ہے, وضو کر رہا ہے. میں کھڑا ہوا تو میرے دل میں خیال ہے یہ چنگا پیر ہے, آدھے گلاس پہ وضو کہاں ہوتا ہے. کہتا خیال میرے دل میں گزر رہا ہے, یہ وضو میں مشغول ہے. اس نے میری طرف اس طرح دیکھا, وضو کر لیا. کہتا کیا کام ہے؟ میں کہا جی میں آپ کی بارگاہ میں شیخ اسماعیل کسری نے بھیجا ہے, تو میں آپ کا مرید ہونا ہے. کہتا اچھا بیٹھ جا, کروں گا. کہتا میں تھکا ہوا تھا, بیٹھ گیا. بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی. اب میں خواب دیکھ رہا ہوں, خواب دیکھ رہا ہوں کہ میدان حشر ہے, میدان حشر ہے. تو لائن لگی ہے, آگے دوزخ ہے, آگ جل رہی ہے. ایک بلند ٹیلا ہے, اس ٹیلے کے اوپر ایک کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ہے. جو بندہ اس فرشتے کے پاس جاتا ہے, فرشتہ اسے پوچھتا ہے وہ جو ٹیلے پہ بزرگ ہے اس کو آپ پہچانتے ہیں؟ تو جو بندہ اس کو کہتا ہے میں پہچانتا ہوں, وہ اس کو کہتا ہے ٹیلے کے اوپر چڑھ جائے. جو کہتا ہے میں نہیں پہچانتا اس کو پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیتا ہے. کہتا میں اس کی طرف دیکھتا ہوں, میں نہیں پہچانتا ہوں. دل میں سوچتا ہوں کہ فرشتہ کہے گا تو میں بھی جھوٹ بولوں گا کہ میں پہچانتا ہوں. کہتا جب میں اس کے قریب پہنچا تو فرشتے نے مجھ سے پوچھا تو یہ بلند ٹیلے پہ جو بندہ بیٹا ہے پہچانتا ہے؟ میں نے کہا پہچانتا ہوں. کہتا چلو تو چڑھ جا. کہتا جب میں اوپر چڑھ گیا نا, وہ بزرگ اٹھ گیا, وہ میری طرف آیا, زور سے ادھر تھپڑ مارا. کہتا کیوں جھوٹ بولتے, تو مجھے پہچانتا ہے؟ کہتا میں نیچے گر گیا. اب وہ تو خواب دیکھ رہا ہے نا, تو وہ جیسے کہتا تبک جاتا ہے نا, وہ کہتا میں پھر تبک گیا نا. جب ڈر کے جو ہے میں اٹھا, وہ سامنے کھڑا تھا, ادھر تھپڑ مارا. کہتا میرے گلاس کے بارے میں خیال کرتے ہیں آگے دوزخ ہے؟ میرے وضو کے بارے میں تو خیال کرتا ہے کہ اس کا وضو نہیں ہوتا, دیکھے جو مجھے نہیں پہچانتا آگے دوزخ ہے. تو دوزخ سے بچ گیا, میرے پاس آیا ہوا ہے, حالے تک تو خیال کر رہا ہے کہ اس کو وضو کا طریقہ نہیں آتا. اتنے پانی پہ میں کہا حضور پہلے بھی ڈسا ہوا ہوں, اس نے بھی جو ہے چوری لے گیا تھا, ادھر بھی ذلیل ہو گیا, ادھر بھی جو ہے نا کچھ کرے جو ہے. میرے یہ کیا دل میں باتیں آتے ہیں, کدھر میں پھنستا ہوں, ہر طرف نیا نیا ولی اللہ مجھے. انہیں کہا جو ہے نا اچھی جگہ آیا ہے, آئندہ ایسے آنا. پھر کہتا میں اس کا مرید ہو گیا, اور اس نے میری دل پہ نگاہ کی. پھر مجھے کبھی بھی اولیاء کے بارے میں خیال نہیں آیا, یہاں تک کہ میں نجم الدین کبریٰ بن گیا. اتنے بلند مقام پہ آ گیا کہ جس کا جو ہے نا آج امام رازی ان کا مرید ہے. عثمان بن طلحہ, یہ تو موضوع سے ہٹ کے ہے. اچھا اچھا موضوع سے ہٹ کے سوال کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ایک دن جو ہے نا آئے تھے, خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ, ایک اس وقت کافر تھا, مسلمان نہیں ہوا تھا, اس کے پاس چابیاں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ مجھے چابیاں دے دے, میں نے طواف کرنا ہے. تو اس نے کہا میں نہیں دینی. آپ نے منت ترلا کیا, اس نے نہیں دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان سن لے, ایک زمانہ آئے گا, ایک وقت آئے گا, چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی, پھر میں جسے چاہوں دے دوں. انہوں نے کہا قریش والے اس وقت مر گئے ہوں گے؟ اس نے کہا نہیں, سارے قریش والے موجود ہوں گے, تو بھی ہوگا, قریشی بھی ہوں گے, میں بھی ہوں گا, چابی میرے ہاتھ میں. انہوں نے کہا جا تو جو کر سکتا ہے کر لے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے فرمایا اس سے چابیاں لے آؤ. تو عثمان کو پکڑ کے لے آیا, چابیاں تھی, ہاتھ کانپ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چابیاں دے دے.
آقا نے چابیاں لے لی. پھر آقا نے فرمایا عثمان ایک بات پوچھتا ہوں، یاد ہے آپ کو وہ بات جب میں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، تو کہتا تھا کہ قریشی مر گئے ہوں گے، میں نے کہا نہیں زندہ، آج سارے قریش بھی موجود ہے، چابیاں میرے ہاتھ میں. کہتا ہاں میں مان گیا. تو آقا نے فرمایا تو عثمان تھا نا، تیری اپنی جو ہے نا، میں تو رحمت للعالمین ہوں، یہ چابی تو لے لے. چابی میں آپ سے نہیں لیتا، صرف وہ بات یاد دلانا تھا کہ میں نے آپ کو کہا تھا. تو عثمان نے کہا نہیں پہلے کلمہ پڑھا دے. پھر وہ مسلمان ہوا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی دے دی اور فرمایا یہ تمہاری نسل میں چلے گی. اب جو ہے اس کی نسل میں جو ہے نا وہ جو آ رہے ہیں نا وہ چابیاں اس کی جو ہے نا خانہ کعبہ کی. بادشاہوں نے چاہا کہ ان سے لے لے، لیکن پھر بھی جو ہے نا یہ چابیاں نبی کی جو ہے دعا ہے اس کی نسل میں آ رہی ہے. بس اور کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال ہو کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اصل معاملہ سفر ہے میرا، ٹائم بھی جو ہے نا 12 بج گئے. میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں اور بھی بندے نا، تو انہوں نے پھر جو ہے نا جانا ہے، ورنہ اولیاء کی گفتگو ختم نہیں ہوتی. اولیاء تو پورا جو ہے نا ان کی شان ہی ایسی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو منور کرے. یاد رکھو پورے دن میں آپ کو کوئی ٹائم نہ ملے، ضرور 10 منٹ گھنٹہ کہیں بھی اللہ کا نیک بندہ ہو، ولی اللہ ہو، اس کی صحبت میں بیٹھا کرو. 24 گھنٹوں کا گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. کیونکہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارت. انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اولیاء کا تذکرہ کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. تو کہیں بھی جو ہے نا اس کی صحبت میں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ تادبیریا، اولیاء کی صحبت میں ایک گھڑی کے لیے بھی بندہ بیٹھ جاتا ہے نا، تو یہ جو ہے نا بہت بڑی جو ہے نا سعادت مندی ہے. اللہ تبارک و تعالی صالحین اولیاء کی صحبت نصیب فرمائے اور میدان حشر میں ان کے صفوں میں کھڑا کرے. وہ مالی نہیں للبلاء المبین. سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ وقت گزرا جو آپ کی تو گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ایسی نورانی ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت وہ ہمارے ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ
जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने अहमद पे लाखों सलाम। शमाए बस में हिदायत पे लाखों सलाम। सब्ज़ गुंबद के मकी अस्सलाम ऐ रहमतल लिल आलमीन। दस्त दस्ता हाज़िर गुलाम और पेश करते हैं गुलामाना सलाम। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन। महफिल पाक अपनी बारगाह अक़दस में कबूल मंजूर फरमा। हमारे जुमला गुनाह सगीरा कबीरा माफ फरमा। मुश्किलात आसान फरमा। बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमा। परेशान आलू की परेशानी दूर फरमा। बानी महफिल के घर में बरकत अता फरमा। औलाद में, माल में, हर चीज में बरकत अता फरमा। या रब्बल आलमीन इस गाँव, इस इलाके के लोगों पे रहम फरमा। या इलाहुल आलमीन के माल में, औलाद में, हर चीज में बरकत अता फरमा। नौजवान नस्ल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के पाबंद बना। औलिया सालिहीन की अदब की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़्विना गफ़ूर या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फ़ुजाअति निक़मतिक व जमीइ सख़तिक। ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीका लक। अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। सल्लल्लाहु तआला अला नबील उम्मी व अला आलिहि व सह्बिहि। सारे साथी भाई लंगर खा के जा।